عمائدین اہل سنت سامعین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین باوقار، آج 10 شوال المکرم ہے۔ عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت محی الحنفیت نائب غوثیت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا برتھ ڈے ہے۔ قادری ہاؤس درگاہ اعلی حضرت بریلی شریف سے ملک و ملت کے مشاہیر علماء کرام اپنے اپنے خطابات و بیانات پیش کریں گے۔ حضور تسلیم المشائخ نبیر اعلی حضرت شہزادہ ریحان ملت حضرت مولانا الحاج الشاہ قاری تسلیم رضا خان صاحب قبلہ کی قیادت میں یہ پروگرام حالات کے ناسازگار ہونے کے باعث لائیو نشر کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان شعروں کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ میرے سرکار کی شان کے کیا کہنے، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کا جب وصال با کمال ہوا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب ہم نے حضور کو لحد میں اتارا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے کہا آپ سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، بڑے قریبی ہیں۔ اترے لحد میں حضرت فضل تو کہتے ہیں میں نے آقا کی تلیاں کھولیں، اللہ اللہ، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے۔ پھر میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا، فرماتے ہیں میں نے اپنے کان قریب کیے تو میرے آقا فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ حضرت فضل باہر نکلے، صحابہ کرام کو بتایا تو سب رونے لگے۔ اس دنیا میں آئے سرکار تو امت کا غم لے کر آئے، اور اس دنیا سے گئے تو میرے آقا امت کا غم لے کے گئے۔ اگر کسی سے پیار کیا جائے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو بتاؤ حضور جیسا پیار کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا کسی سے اس لیے پیار ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو بتاؤ اس وقت کسی سے کیا مطلب ہوگا، کسی سے کیا غرض ہوگی؟ مجھے بتاؤ قبر میں کس کی ضرورت پڑے گی، حشر میں کس کی ضرورت پڑے گی؟ اعلی حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور محبت کا سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ حسین بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے۔ تو حسینہ نے جہاں کی بھیڑ میں، حسینہ نے جہاں کے جنب غفیر میں، لاؤ تو کوئی میرے حضور جیسا۔ حضرت میمونہ جو صحابیہ ہیں فرماتی ہیں میں اپنے والد کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ موقع حجۃ الوداع کا تھا۔ فرماتی میری آرزو تھی کہ میں حضور کی زیارت کروں، حضور کا جمال جہاں آرا دیکھوں، ایسا جمال جہاں آرا دیکھا، ایسا چمک رہا تھا، ایسا دمک رہا تھا
ایسا چمکدار تھا کہ میری آنکھوں میں ہمت نہ ہو سکی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ سکوں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں تو میں آقا کے پائے اقدس دیکھنے لگی۔ اب حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، فرماتی ہیں وہ انگلی باقی انگلیوں سے قدمیں لمبی تھی۔ اللہ اللہ کہتی ہیں مدت ہو گئی، جلوہ دیکھتے ہوئے آج تک نگاہوں سے اس انگلی کا حسن نہیں ہٹتا ہے۔ پیارے جس کے پاؤں اتنے حسین و جمیل ہیں، اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ کیا ہی کسی نے خوب کہا ہے، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں تو مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب۔ پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب۔ پہلے میں جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو مجھ سے پھر لینا جواب۔ اور یہ شعر آج یوم رضا ہے، اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ولایت باسعادت ہے۔ شعر دیکھیں اس مناسبت سے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ چاہے وہ نیچری ہو، چکڑالوی ہو، قادیانی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، جتنے فرقہ باطلہ ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ عرب میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، دشمنان رسول ہیں، یا نبی جتنے ہیں دشمن آپ کے، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب، سب کا ہے احمد رضا تنہا جواب۔ اور یہ آپ کا ادنا ترین خادم اختر رضا قادری یوں کہتا ہے، صدائیں دے رہے ہیں اہل سنت، سچ ہے یہ اختر، صدائیں دے رہے ہیں اہل سنت، سچ ہے یہ اختر، وقار سنیت باقی امام احمد رضا سے ہے، وقار سنیت باقی امام احمد رضا سے ہے۔ ایک مرتبہ اور درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہندوستان کے مشہور و معروف شہر بریلی شریف میں 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی بروز شنبہ بوقت ظہر پیدا ہوئے۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کی ولادت باسعادت ایک عظیم دینی ضرورت تھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہیں قدرت نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کا مقدس وجود آیت من آیات اللہ رب العالمین اور معجزت من معجزات سید المرسلین تھا، وہ اعلیٰ حضرت جو حسب و نسب کے اعتبار سے بھی خاندانی شرف و وقار اور وجاہت دینی و دنیاوی کا امتیاز رکھتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کا نام والد ماجد نے محمد رکھا، دادا نے احمد رضا اور تاریخ نے المختار لکھا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ فرمایا، خود فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے برسوں بعد
قرآنی آیت اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ سے اپنا سن ولادت 1272 ہجری نکالا۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کا اعزازی نام 1295 ہجری 1878 میں امام حرم شافعی نے ضیاء الدین احمد رکھا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے صرف اور صرف 4 سال کی عمر پاک میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک کا ناظرہ ختم کر لیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 6 سال کی کم سنی میں مجمع علماء میں علماء کے جمع غفیر میں میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر پرمغز اور شاندار خطاب فرمایا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے تقریباً 8 سال کے بچپنے میں کتاب شرح ہدایت النحو لکھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 13 سال 10 ماہ 5 دن کی مختصر سی عمر شریف 1286 ہجری 1869 میں تمام علوم و فنون سے فراغت حاصل کی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1 ماہ کے اندر صرف 1 ماہ کے اندر پورا قرآن مع مفاہیم حفظ کر لیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1905 عیسوی میں مکہ معظمہ کے حرم شریف میں صرف 8 گھنٹے کے اندر علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کے ثبوت میں ایک شاہکار کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے امت کو 1911 عیسوی میں عشق و عرفان سے بھرپور قرآن پاک کا عظیم و جلیل اور شاندار اور صحیح اردو ترجمہ کنز الایمان عطا کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے حسام الحرمین لکھ کر اسلام و کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 12,000 صفحات پر مشتمل فقہی مسائل کا خزانہ فتاوی رضویہ عطا کیا جو انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے تقریباً 55 علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے جہاد بالقلم فرمایا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنی پوری زندگی کے حساب سے ہر 5 گھنٹے میں ایک علمی اور تحقیقی کتاب دی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے دینی و دنیاوی علوم پر کامل مہارت حاصل کر لی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کئی زبان پر عبور پایا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جس کی قد آور اور انقلاب آفری عبقری شخصیت اور عہد ساز زندگی پر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو بے مثل ذہانت اور بے نظیر خداداد حافظے کے مالک تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو عقل و عشق کے محتاط مقام رفیع پر فائز تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو علم کے جبل شامخ اور عمل کے روشن مینار تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو منقولات میں بحر زخار تو معقولات میں دریائے ناپیدا کنار تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو مفسر اعظم بھی تھے، محدث اعظم بھی تھے، فقیہ اعظم بھی تھے، مجدد اسلام بھی تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو صرف امام المنطق والفلسفہ ہی نہیں بلکہ امیر ریاضی داؤں عظیم سائنسداں بھی تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو برجستہ تاریخی مادے نکالنے میں درک اور حکمت و طبابت میں کمال رکھتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو عادات و اطوار و اخلاق و کردار میں بلند پایا تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو ظاہر و باطن میں یکساں تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو سواد آدم کے رہبر و رہنما تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو علم و فضل کے آفتاب تو زہد و عمل کے مہتاب تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو شریعت کی کسوٹی اور طریقت کے میزان تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو وارث امام آدم اور جانشین غوث آدم تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی مکمل تفسیر اور علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل کی اصلی تعبیر تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو احکام اسلام اور مسائل شرعیہ میں سید المحتاطین تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو اللہ کے ولی اور رسول اللہ کے سچے عاشق اور غوث آدم کے جانشین تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو احقاق حق میں صدیق اکبر کا پرتو اور ابطال باطل میں فاروق اعظم کا مظہر تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو رحم و کرم میں ذوالنورین کی تصویر اور رعب و دبدبے میں حیدری شمشیر تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو
اہل بیت کے فدائی اور اولیاء و غوث کے شیدائی تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو والدین کے اطاعت گزار اور پیر و استاد کے جانثار تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو مسلمانوں کے خیر خواہ اور انسانوں کے ہدایت خواہ تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو محسن امت اور پاسبان ملت تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو وطن کے محافظ اور قوم کے نگراں تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو الحب للہ والبغض للہ کا پیکر اور لا یخافون لومۃ لائم کا مجسمہ تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی پر کمر بستہ رہتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو سعادت لوح قلم اور شہنشاہ خطابت تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو سلطنت قرآن و حدیث میں وزیر المجتہدین اور دولت فقہ و میراث میں امیر المومنین تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو الاطلاق اور امام اہل سنت فی الآفاق تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو 1294 ہجری میں مارہرہ شریف حاضر ہو کر حضرت سید شاہ آل رسول احمدی علیہ الرحمہ سے مرید ہوئے، وہ اعلیٰ حضرت جو 13 سلاسل طریقت کی خلافت و اجازت کی سند رکھتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو اپنے والدین کے لیے قابل ناز اور اساتذہ کے لیے لائق رشک تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو اپنے شیخ کے لیے اپنے پیر کے لیے سرمایہ آخرت اور مرید کے لیے ذریعہ نجات تھے، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو شیخ الاسلام بھی تھے اور والمسلمین بھی، وہ اعلیٰ حضرت قوم نے جسے حجت اللہ فی الارضین کے لقب سے یاد کیا، وہ اعلیٰ حضرت امت نے جنہیں فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت مجدد اعظم شیخ آدم محدث آدم فقیہ اعظم کے نام سے جانا، وہ اعلیٰ حضرت جو علماء عرب و عجم نے جنہیں 14ویں صدی کے مجدد کے خطاب سے نوازا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی مقدس پیشانی سے خدا کا نور چمکتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی محترم ذات و حیات خود ایک کرامت تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کی زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت کے انوار سے معمور و منور تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی خدمات میں مصروف رہتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کا اہم مشغلہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر رہا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی اصلاح و تبلیغ اور رشد و ہدایت نے نہ معلوم کتنے لوگوں کو کفر و الحاد اور بے دینی و گمراہی سے بچا لیا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی حق گوئی و حق بینی اور حق نویسی نے بہت سارے کجرووں کو صراط مستقیم پر گامزن کیا، وہ اعلیٰ حضرت جن کا لیٹنا سونا لفظ محمد کی شکل اختیار کر لیتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے عشق رسول کی شمع روشن کی اور ایمان و ایقان کی جلا بخشی، وہ اعلیٰ حضرت جن کے تعلق سے کاشق نے کہا تھا بخش دی قلب کو عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے سنتوں کو زندہ کیا اور بدعتوں کا قلع قما کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہدایت و سنت کے مٹتے ہوئے نقوش کو اپنے تجدیدی کارناموں سے اجاگر کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنی دینی و ایمانی استطاعت کے ذریعے لا دینیت و بد مذہبیت کا سد باب کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بارگاہ الہی کے دریدہ دہنوں کی سازشوں کو بے نقاب کیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے گستاخان رسالت کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے عظمت توحید و رسالت کا درس دیا اور علماء و اولیاء کے مقام و منصب کو بتایا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے کعبہ و مدینہ اور نجف اشرف و بغداد معلیٰ کی طرف کبھی پیر نہیں پھیلائے، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے دامن رسول ہی کو مسلمانوں کی پناہ گاہ بتلایا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 2 مرتبہ حج اور کئی دفعہ زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل کی، وہ اعلیٰ حضرت جن کے دل کے ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد رسول اللہ نقش ہے، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنے عشق و شوق کی بنا پر مواجہہ شریف میں بحالت بیداری چشم سر سے حضور کی زیارت فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت جن کو سید الانس والجان نے بشارت و خوشخبری سنائی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے داد و تحسین اور تان و تشنیع سے ماورا ہو کر عوام و خواص کو ملت بیضا اور دین متین کی نورانی تعلیمات کی یاد دہانی کرائی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے بدعقیدگی کے تمام فتنوں اور بد مذہبی کے تمام فرقوں کی سرکوبی فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے دین و دنیا کے معاملے میں کبھی کسی سے
چاپلوسی نہیں کی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے قرآن سے نعت گوئی سیکھی، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے نعتیہ شاعری میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو نقش راہ منزل قرار دیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے مذہبی شاعری کو عروج اور اردو ادب کو فروغ بخشا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری اردو معلیٰ کا معیار ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری وہبی ہے کسبی نہیں، وہبی ہے کسبی نہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری میں آمد ہے آورد نہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری اور شخصیت میں کوئی تفاوت و فاصلہ نہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری کلام الامام امام الکلام ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی نعت گوئی و منقبت نگاری کا داعیہ جذبہ شرح ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری میں ستائش کی تمنا نہیں مقصد عبادت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری الشعراء یتبعهم الغاوون سے مستثنیٰ ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعرانہ حیثیت اللہ الشعراء تلامید الرحمن کی ہے، وہ اعلیٰ حضرت جس کی حمد و نعت اور سلام و منقبت کی گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے، سلام رضا کی دھمک پوری دنیا میں پائی جاتی ہے، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جن کا وصال 25 صفر المظفر 1340 ہجری 1921 عیسوی جمعۃ المبارکہ 2:38 پر حی علی الفلاح کی صدا پر ہوا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے اپنا سن وصال وفات سے چند ماہ قبل خود ہی آیت کریمہ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ سے مستخرج کر لیا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی موت موت العالم و موت العالم کی مصداق ہے، موت العالم و موت العالم کی مصداق ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کا مزار پر انوار آج بھی شہر بریلی شریف میں مرجع خلائق ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے خلفاء و تلامذہ نے پوری دنیا میں تبلیغ فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت جن کا خانوادہ آج بھی سرچشمہ رشد و ہدایت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کا فیضان تا قیام قیامت جاری رہے گا، وہ اعلیٰ حضرت جن کا مذہب حقہ صراط مستقیم اور فرقہ ناجیہ کی واضح علامت ہے۔ حضرات بات لمبی ہو جائے گی، گفتگو طویل ہو جائے گی، بس اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آج یوم رضا ہے، آج دنیا کے گوشے گوشے میں عشاقان رضا وفاداران اعلیٰ حضرت اپنے اپنے انداز میں اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آپ حضرات لائیو اس پروگرام کو سماعت کرتے چلیں۔ 2:38 پر امام اہل سنت فاضل بریلوی کا قل شریف ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرا مولا اسے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصی کو بازیاب فرمائے۔ اللہ رب العزت شاعر اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو موجودہ بلا کی زد میں ہیں، مولا ان کو شفائے کاملہ صحت مستمرہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو مسلک حقہ، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کا وفادار اور اسی مسلک پر ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔